الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور مزید احسان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد دو قسم کے ہیں جو کلمہ گو ہیں۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 غیر علماء۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار علماء میں فرمایا ہے، علماء کے طبقے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی آپ کہیں بیان فرمائیں، تقریر کریں، عوام میں گفتگو کریں، تو مخاطبین کو یہ کبھی نہیں کہنا عالم اور جاہل، کہ بعض علماء ہیں، بعض جہالہ ہیں، آپ میں بعض عالم بیٹھے ہیں، بعض جاہل بیٹھے ہیں، یہ کبھی نہیں کہنا۔ جب بھی تقسیم کریں تو عالم اور غیر عالم کی کرنی ہے، کہ آپ میں بعض حضرات علماء ہیں اور بعض غیر علماء ہیں، اس لیے کہ آپ کے سامعین میں بعض وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں۔ ان کو جاہل کہنا ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہیں عالم اور غیر عالم، کہ آپ میں بعض علماء تشریف فرما ہیں اور بعض غیر علماء ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کو غیر عالم کہیں گے تو محسوس نہیں کریں گے، اور جب آپ جاہل کہیں گے تو محسوس کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارے عرف میں اور ہمارے ماحول میں جاہل کا لفظ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، خواہ وہ مدرسے میں نہ پڑھا ہو، خواہ وہ کالج میں نہ پڑھا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو۔ اور جو کہیں بھی پڑھا ہو، خواہ مدارس میں، خواہ اسکول اور کالج میں، اسے ہمارے ماحول میں جاہل نہیں کہا جاتا۔ تو اپنے ماحول کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی دین کا کام نہیں کر پاتا۔ اور دیکھیں قرآن کریم میں یہ تقسیم اسی طرح ہے جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے درمیان میں بات عرض کی ہے۔ یہ شروع سے ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے ہاں اسباق کے دوران ایسی باتیں ساتھ آنی ہیں جن کا تعلق ہماری تربیت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عوامی ماحول کے ساتھ ہے، چونکہ ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنا ہے کہ پڑھے ہوئے کو بیان کیسے کرنا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں، ایک ہوتی ہے درسگاہ کی علمی زبان، ایک ہوتی ہے مجمع کی عوامی زبان۔ ہمارے ہاں درسگاہ کی علمی زبان بعض حضرات کے پاس ہوتی ہے، لیکن مجمع میں بیان کے لیے عوامی زبان نہیں ہوتی، پھر وہ عقائد کو عوام میں لا نہیں سکتے۔ پھر عنوان ہم یہ اختیار کرتے ہیں، یہ درسگاہی باتیں ہیں، عوام میں بتانے والی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ درسگاہ کی بات تھی اور ہم عوام میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ کہتے ہیں درسگاہی بات ہے، عوام میں بتانے والی نہیں ہے۔ عوام میں بتانے والی ہوتی ہے، ہمیں بتانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو بعض کے پاس درسگاہ کی علمی زبان ہوتی ہے، مجمع کی عوامی زبان نہیں ہوتی، اور ہمارے سٹیج پر بعض خطباء کے پاس مجمع کی عوامی زبان ہوتی ہے، وہ درسگاہ کی علمی زبان سے محروم ہوتے ہیں، اور یہ دونوں نقائص ہیں۔ میں اکثر اپنے طلباء کے لیے بطور خاص یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درسگاہ کی علمی زبان بھی دے اور اللہ تعالیٰ مجمع عام کی عوامی زبان بھی دے۔ درسگاہ میں بیٹھیں
اصطلاحات میں گفتگو فرمائیں، اور جب عوام میں جائیں انہی اصطلاحات کو عوامی زبان کے اندر بیان فرمائیں، تو اس سے بات دماغ میں بیٹھتی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں، ایک مثال جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اپنے عقائد، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو اس پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ہم نے اعتراض کا جواب دینا ہے۔ جواب کیسے دیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ بھئی کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں۔ کیوں؟ درسگاہ میں بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے اس سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے اور ایک جواب الزامی ہے۔ اور جب یہی بات عوام میں کہیں گے اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے ایک جواب الزامی ہے، تو عوام کیسے سمجھے گی؟ اب تحقیقی الزامی کیسے سمجھائیں؟ اس لیے ہم عوام میں کہتے ہیں بھی دو جواب ہیں۔ جواب کا طریقہ دو قسم کا ہے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے ہم درسگاہ میں کہتے ہیں تحقیقی جواب ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ الزامی جواب ہے۔ تو درسگاہ کی علمی زبان بھی ہو، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے عوام کی اور مجمع کی عوامی زبان بھی ہو۔ اس لیے میں اسباق کے دوران طلباء کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بات آپ نے عوام میں کیسے بیان کرنی ہے۔ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، مثلا انبیاء کی ذات معصوم ہے، انبیاء قبر میں زندہ ہیں، جتنے ہمارے اس طرح کے مسائل ہیں، یہ ایسے ہیں کہ عوام میں سمجھائیں تو سمجھتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے جو عقائد کے مخالفین ہیں انہوں نے محنت عوام میں کی ہے، اور جب آپ انہی عوام کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے عوام میں جائیں گے تو ہمارا مخالف ایک گفتگو کرے گا اور اتنی شدت سے پروپیگنڈا کرے گا کہ ہمارے اپنے بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ مسئلہ عوام کا نہیں تھا، یہ درسگاہی تھا۔ بھائی یہ حیات ممات کا مسئلہ عوامی نہیں ہے، درسگاہی ہے۔ میں نے کہا درسگاہی ہے، اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے مخالف نے اس عقیدے کو درسگاہ میں رکھا ہے یا عوام میں لے کر گئے ہیں؟ تو جب وہ عوام میں لے کر جائیں گے تو ہم عوام کو سمجھائیں گے، درسگاہ میں بیان کرتے رہیں گے۔ اب میری یہاں درسگاہ میں طلباء بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ مغزماری کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اور میرے عقیدے کے مخالف میرے گاؤں میں آ کے عوام کو سمجھا رہے ہیں۔ اب میں عوام کو سمجھانے کی بجائے آپ پہ محنت کروں تو کوئی مجھے کہ مولانا صاحب یہ عوام میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں کہتا ہوں یہ درسگاہی باتیں ہیں، یہ عوام میں بیان کرنے والی نہیں ہیں۔ وہ کہیں گے استاد جی مخالف عوام کو خراب کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں درسگاہی باتیں۔ بھئی درسگاہی باتیں درسگاہی گاہ میں رکھتے ہیں جب آپ کا مخالف اس کو عوام میں لے کر نہ جائے، اور جب آپ کا مخالف عوام میں لے کر چلا جائے تو اب بیان عوام میں کریں گے تو عقائد کی اصلاح ہوگی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے ہم ان عقائد کو عوام میں بیان نہیں کر سکتے، یا بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہماری اس پہ تیاری نہیں ہے۔ بجائے اس کے اعتراف کر لیتے بھی ہماری کوتاہی ہے، ہم اعتراف نہیں کرتے، ہم الٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ باتیں عوام والی نہیں تھی جو آپ لوگوں نے شروع کر دی۔ میں بس اوقات اپنے حضرات کو ایک بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ پر پوری بات کھلے۔ ہوا کیا ہے کہ دیہاتوں میں، قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور گوٹھوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہ، وہاں مخالف نے آ کر محنت کی ہے، لوگوں کا ذہن خراب کیا ہے۔ کبھی سریلے خطیب آ رہے ہیں، کبھی بڑکیلے خطیب آ رہے ہیں، کبھی وہاں پر پوسٹیں چل رہی ہیں، کبھی لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا وہ جو ہمارا ایک مورچہ تھا ہم نے اس کو سنبھالا۔ اب میں درسگاہ میں بیٹھ کے مدارس کے فارغ التحصیل علماء کو تخصص کے سبق بھی پڑھا رہا ہوں، جو کام آپ سر انجام دے رہے ہیں وہ تو میں کر رہا ہوں، خانقاہ بنا کر اپنے مریدین کو اللہ اللہ کرا کے ذکر بھی کرا رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، جو تصنیفات کا کام ہے ہم وہ بھی کر رہے ہیں، یہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ دیہاتوں میں اور گاؤں میں اور محلے میں جا کر عوام میں جا کر عقائد کی اصلاح کرنا، یہ مشکل کام تھا جو اضافی تھا۔ وہ مشکل کام ہم نے اپنے ذمہ لیا، بجائے اس کے کہ ہمیں داد دی جاتی
بھئی دیہاتوں میں جا کر کام کرنا مشکل تھا، اور ماشاءاللہ مولانا صاحب دیہاتوں میں جا کر بھی کام کرتے ہیں۔ اس داد کی بجائے عنوان کیا اختیار کیا؟ یہ مسائل عوام میں چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یہ مسائل میں نے چھیڑے ہیں، میں نے تو نہیں چھیڑے۔ ابھی گزشتہ کل میں چنیوٹ میں تھا، ایک عالم مجھے ملے اور انہوں نے ایک عالم کا حوالہ دیا۔ یہ جو مجھے ملے میرے شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، بلکہ میرے مجاز بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی فلاں مولانا نے مجھے میسج کیا کہ حیات اور ممات کا مسئلہ اٹھا کر امت کو فتنے کے اندر مبتلا نہ کرو۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ میرے استاد ہیں یا شاگرد ہیں؟ کہا جی شاگرد۔ میں نے کہا آپ میرے مرید ہیں یا پیر؟ کہا جی مرید۔ میں نے کہا یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے یا آپ نے مجھے سمجھایا ہے؟ کہا جی آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ میں نے کہا واپس میسج کرو ان مولانا کو، ان سے کہو میں مرید ہوں، یہ مسئلہ پیر صاحب نے سمجھایا ہے، میں شاگرد ہوں، یہ مسئلہ استاد نے سمجھایا ہے۔ اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں آپ کا اپنے استاد جی اپنے پیر صاحب کا نمبر دیتا ہوں، اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی میں ملاقات کا انتظام کرتا ہوں۔ تو حضرت یہ بات مجھے نہ سمجھائیں، ہمارے پیر کو سمجھائیں۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ آپ کی بات مان کر میں ٹھیک ہو بھی گیا، وہ 50 اور خراب کر دے گا، آپ اس کو سمجھاؤ۔ اب بتاؤ اگر یہ مسائل بیان کر کے میں خراب کر رہا ہوں تو مجھے سمجھانا چاہیے نا۔ اب لوگ مجھے نہیں سمجھائیں گے، آپ کی ذہن سازی کریں گے بھئی اس سے بچو، وہ جی آپ اسی کو سمجھا دیں۔ کیوں؟ علم ہے کہ اس سے بات کرنی مشکل ہے، اس کو سمجھائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو نہ سمجھائیں و ان کو سمجھائیں۔ میں نے پہلے ان علماء سے، ان مولانا سے کہا جو میرے مرید تھے، میں نے کہا میں آپ کو پورا میسج سمجھا رہا ہوں، آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ چونکہ انہوں نے حیات ممات کی بات کی ہے نا، اس لیے میں حیات مماتی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ان سے کہنا کہ یہ مسئلہ 1962 میں جس شخص نے شروع کیا اس کا نام مولانا محمد الیاس گھمن نہیں ہے۔ کیوں؟ مسئلہ 1962 میں شروع ہوا اور مولانا الیاس گھمن 1969 میں پیدا ہوئے، 7 سال بعد۔ تو جو مسئلہ 7 سال پہلے شروع اس کی پیدائش سے بھی اس کا معنی ہے کہ یہ مسئلہ اس نے نہیں شروع کیا، کسی اور نے کیا ہے۔ وہ جی ان مسائل پہ مناظرے نہ کرو، کہنا اس مسئلے پر جو سب سے پہلا مناظرہ طے ہوا اس میں حیات النبی والوں کی طرف سے تھے مولانا محمد علی جلندری، مولانا لال حسین اختر، جن کی جماعت کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ نہ جماعت کا نام یہ ہے، نہ بندے کا نام یہ ہے۔ اور ادھر سے مناظر جو تھے عنایت اللہ شاہ بخاری اور غلام اللہ خان صاحب تھے، اور وہ بھی یہ نہیں ہیں۔ اور جو ثالث تھے مولانا احتشام الحق، وہ تھانوی کراچی کے تھے، وہ سرگودا کے نہیں ہیں۔ اور جو مناظرے کی جگہ طے ہوئی وہ سندھ سکھر منزل کا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کا مدرسہ ہے، وہ ہمارا مدرسہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ مناظرہ کرنے والے بھی ہم نہیں، ثالث بھی ہم نہیں، جس مدرسے مناظرہ ہو رہا ہے وہ بھی ہم نہیں، اور بدنام کون ہے؟ حیات پر مناظرہ نہ کیا کرو۔ میں نے کہا میں نے کہا کیا ہے؟ دیکھو نا کیسی عجیب ترتیب چل رہی ہے، مناظرہ کوئی کر رہا ہے، جگہ کوئی طے ہو رہی ہے، ثالث کوئی ہو رہا ہے، اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ میں نے کہا پھر سمجھانا ہے تو مجھے سمجھاؤ نا، تمہیں کیوں سمجھا رہے ہیں یہ بات؟ اس مسئلے پر جو ہمارے یہاں کتاب سب سے پہلے لکھی گئی، اس کتاب کا نام تسکین الصدور ہے، اور اس کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام کی شورا نے جامعہ مدنیہ لاہور میں کیا ہے، اور اس وقت کے امیر مفتی محمود صاحب تھے، فیصلہ ان کا ہے، لکھی مولانا شیخ سرفراز صفدر صاحب نے ہے، اور مجھے آپ کہہ رہے تم نے مسئلہ کیوں چھیڑا ہوا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اب میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں آپ کی ذہن سازی کیوں کر رہا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے ان عقائد کو علمی زبان میں سمجھنا بھی ہے اور عوامی زبان میں بیان بھی کرنا ہے۔ کریں گے نا بھی انشاءاللہ؟ آپ نہ بھی کریں میں کروں گا انشاءاللہ، آپ نہ بھی کریں میں پھر بھی کروں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں صدیق اکبر نے فرمایا تھا لو منعونی اکالا لیؤدونہ الی رسول اللہ لاقتلہم، تم سب صحابہ نے بھی چھوڑ دیا نا، میں صدیق اکیلا بھی لڑتا رہوں گا۔ کیوں؟ صدیق اکبر کو شرع صدر ہو گیا تھا نا۔ باقی صحابہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کے مخالف کیوں تھے؟ وہ جہاد سے ڈرتے تھے؟ کوئی بزدل تھے؟ نہیں، ان کو شرع صدر نہیں تھا۔ جب شرع صدر ہوا تو انہوں نے صدیق اکبر سے کہا نہیں آپ مدینہ ٹھہرو، ہم جائیں گے۔ جب تک شرع صدر نہیں تھا کہا صدیق تم بھی نہ جاؤ۔
تو میں کہہ رہا ہوں موجودہ دور میں علماء کو جب تک شرح صدر نہیں ہوگا وہ آپ کو بھی سمجھائیں گے، اور جب شرح صدر ہوگا انشاءاللہ ہم سے آگے بڑھ کر وہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنوں کو سمجھانے کی، اپنوں کو سمجھاؤ اور سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درسگاہ کی علمی زبان بھی دے اور سمجھانے کے لیے اللہ آپ کو عوامی زبان بھی عطا فرمائے۔ یہ دونوں زبانیں مرکز میں سکھائی جاتی ہیں، لیکن 12 دنوں میں نہیں، اس کے لیے سال چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے سال۔ جب آپ سال دیں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو سکھائے بھی، اللہ ہم سب کو بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو خیر میں یہ سمجھا رہا تھا کہ سیکھیں اور دوران درس یہ باتیں آتی رہیں گی، بھئی آپ نے اس کو بیان یوں کرنا ہے، اس کو سمجھانا یوں ہے، اس کو اس انداز میں کہنا ہے۔ اب جتنا بات میں نے سمجھائی ہے آپ یہ بات آگے سمجھا لیں گے نا۔ میں ایک مدرسے میں گیا، بہت بڑا جامعہ ہے، وہاں میرا بیان تھا۔ جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک طالب علم کہتا ہے، استاد جی ہمارے استاذ آپ کے بارے میں درسگاہ میں ہمیں فرما رہے تھے کہ مولانا تو ماشاءاللہ بہت معتدل ہیں، بہت اچھا کام فرما رہے ہیں، ہمیں خدشہ ہے ان کے بعد جو ان کی ٹیم ہے نا تو وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے گی تو بڑا نقصان ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی ٹیم یا میری ٹیم؟ جو استاد جی سمجھا رہے تھے آپ کی ٹیم خراب کرے گی یا میری ٹیم؟ کہا جی آپ کی ٹیم۔ تو میں نے کہا انہیں کہو نا پھر مجھے سمجھائیں، وہ تجھے کیوں سمجھاتے ہیں؟ جس مدرسے میں تو پڑھتا ہے اسی میں آ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے نہیں سمجھاتے تجھے سمجھاتے ہیں۔ ٹیم میری نہیں خراب کرنا ہے، ذہن سازی تیری کی جا رہی ہے۔ تو انہیں کہو بھی مجھے سمجھاؤ، مجھے سمجھا دو تھے کہ میں آئندہ ٹیم کو سمجھا دوں۔ اب یہ مفروضے کیوں ہیں؟ نہ مجھے دیکھا نہ میری ٹیم کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا نہ میرے کام کو دیکھا، نہ ہمارے پاس آئے نہ ہمارے کام کو سمجھا اور ذہن سازی شروع کر دی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی درسگاہ کے مدرس بنیں تو میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی بھی کام کرنے والے بندے کے بارے میں طلباء کی منفی ذہن سازی نہ کرنا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی بھی کام کرنے والے فرد کے بارے میں منفی ذہن سازی نہ کرنا۔ اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے متعلقہ بندے سے مل لینا، اس کا کام اس سے پوچھ لینا، آپ کے ذہن میں جو اشکالات اس کو رکھ دینا، اگر اطمینان ہو جائے تو پھر اس کی تائید کرنا، اگر اطمینان نہ ہو تو پھر اپنے اطمینان کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور اس کو معاف کرنا۔ ہم اپنے اطمینان کی دعا نہیں کرتے، اس بیچارے کی سختی آ جاتی ہے جو کام میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو کام کے لیے قبول فرمائے۔ آپ بہت نیک، بہت شریف، بہت اچھے بچے ہیں، جب تک آپ نے اپنے علاقے میں کام شروع نہیں کرنا۔ جب آپ کام شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھنا آپ شریف بچے ہیں یا شریر بچے ہیں، پھر دیکھنا آپ اچھے بچے ہیں یا برے بچے ہیں، پھر دیکھنا ذرا۔ میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا تھا، تجھے لیڈر بننے کا کب سے شوق ہو گیا ہے؟ پھر یہ باتیں آپ نے سننی ہیں۔ اگر آپ یہ سن سکتے ہیں تو کام کے لیے تیار ہو جائیں، اگر نہیں سن سکتے پھر کام کے لیے تیار نہ ہوں۔ ہمیں زندگی گزر گئی ہے، یہ واسکٹ ہم نے کبھی نہیں پہنی، تو کل کا لونڈا اور یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ اب واسکٹ چوب رہی ہے یا آپ کا کام چوب رہا ہے؟ جی ہماری آج تک کسی نے فوٹو نہیں بنائی، تو نے کل مولوی بنا اور آج تیری 10 ویڈیو بن گئی ہیں، ذرا اپنی اوقات میں رہ۔ اب بتاؤ اختلاف کام سے ہے یا آپ کی ویڈیو سے ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا اصل مسائل کیا ہیں؟ یہ اصل مسائل ذہن میں رکھیں، اور یہ مسائل آپ نے سننے ہیں، یہ باتیں آپ نے برداشت کرنی ہیں۔ جب ہم نے اس میڈیا پر کام شروع کیا نا، یہ وہ دور تھا جب سارے حرام کہتے تھے اور سب میری مخالفت کرتے تھے۔ اس کو ویڈیو کا شوق ہے، لیڈر کا شوق ہے، اشتہاری با شوق ہے، روٹی کھا رہا ہے تصویریں، چل رہا ہے تصویریں، یہ کل کو استنجا کرے گا تو اس کی فوٹویں بنوائے گا، یہ سب میں سنتا رہا ہوں۔ میں نے ویڈیو نہیں چھوڑی، میں نے کام نہیں چھوڑا، سنتا رہا ہوں۔ اب آپ کسی تحریک کا نام لے کر کہیں جن کی ویڈیو نہیں بنتی، اب کھانے کی تصویریں بھی بن رہی ہیں، ناشتے کی بھی بن رہی ہیں، ذکر کی بھی بن رہی ہیں، سب شروع ہو گئے۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کہ بیٹا اگر اس کو ٹھیک سمجھتے ہو نا، پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کے لیے کام کرتے ہو تو کرتے رہو، ایک وقت آئے گا یہ سارے آپ کی تائید نہیں کریں گے، آپ کی نقل کریں گے۔ تائید کرنا اور ہے، نقل کرنا اور ہے۔ میں نے کہا ایک وقت آئے گا تائید نہیں کریں گے، نقل کریں گے، اور یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ اس میدان میں اتریں گے
کہ نقل کیا ہوتی ہے اور تائید کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور کام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے بنیادی طور پر اپنے عقائد کو اور اپنے مسائل کو، یہ دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں، دلائل کے ساتھ سمجھنی ہے، اور پھر اس کو سمجھانے کی آگے ترتیب بنانی ہے۔ یہ اپنا ایک ذہن بنا لیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز وہ ہے فہم، یہ بات سمجھنا۔ سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ فہم۔ بس ایک ہے اللہ کی طرف سے اللہ جو چاہے عطا فرماتے ہیں، وہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میں ویسے عموماً کر رہا ہوں کہ سب سے اصل چیز کیا ہے؟ فہم۔ آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، وہ خواہشات کو چھوڑ دے گا۔ جب آدمی کو سمجھ آ جائے گی نا کہ میرا مالک کون ہے، وہ شرک کو چھوڑ دے گا۔ جب سمجھ آ جائے گی نا کہ کس کے اسوہ پر چلنے میں نجات ہے، وہ سنت اختیار کر لے گا۔ جب سمجھ آئے گا نا کہ میں نے کسی کو دکھ دیا تو اس کا بدلہ ملے، قیامت کو ملے گا، اب دکھ نہیں دے گا۔ اصل تو فہم ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی، عقائد تمام چیزوں کی بنیاد ہے، آپ عقائد کی ترجیح سب سے زیادہ دیں گے۔ میں نے عقائد کی اصلاح کا راستہ جذبات کی وجہ سے اختیار نہیں کیا، سوچ سمجھ کر اختیار کیا، سوچ سمجھ کر اختیار کیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں تاکہ کام آپ کے ذہن میں آئے، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، آپ ایسے گزرتے گزرتے نہ پڑھیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جتنی بھی جماعتیں دین کے کسی بھی شعبے پر کام کرتی ہیں، کسی بھی شعبے پہ، تمام کاموں کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے آخرت میں اس کا نتیجہ ملے گا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آخرت میں نتیجہ نہیں مل سکتا۔ ایک ہے دنیا میں کامیابی، اس کے لیے تو جو آدمی چاہے راستے اختیار کرتا رہے۔ اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی نجات اس کی بنیاد عقائد پر ہے۔ انشاءاللہ آگے اس پر باتیں آئیں گی، میں عرض کروں گا، لیکن ابتدائی طور پہ ذہن نشین فرما لیں۔ آپ میں سے ایک شخص ہے جو کام کرتے ہیں دعوت اور تبلیغ کا، وہ جتنا بھی کام کریں ان کی اپنی نجات کب ہوگی؟ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہوگا تو دعوت کا اجر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو سیاست میں کام کرتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، سینیٹر بنتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں، بہت مبارک محنت ہے، لیکن آخرت کے اندر اس محنت کرنے والے کو اجر کب ملے گا؟ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، دشمنان دین کو قتل کرتا ہے، خود شہید ہوتا ہے، لیکن اس کو شہادت کا فائدہ کب ہوگا؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ ایک آدمی نورانی قاعدے سے لے کے قرآن کریم اور سیاستہ تک مدرسے میں تدریس کرتا ہے، اس تدریس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ خانقاہ میں تزکیہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور کراتا ہے، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کا عقیدہ۔ تو یہ عقائد کی محنت ایسی ہے جو تمام تحریکات کی جان ہے، تمام دین کے شعبوں کی بنیاد ہے۔ اس لیے میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں اپنے طلباء سے اور اپنے متعلقین سے کہ ہمارا کام سب کا کام ہے، ہمارے کام کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے کسی خاص فرد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہمارے لوگ ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں۔ مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا کوئی فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی جماعت ہو، وہ ہمارا فرد ہے، ہمارا ادارہ ہے، وہ ہماری جماعت ہے۔ فکری طور پہ اگر ہمارا ہے، فکری طور پہ ہمارا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہمارے کام کی بنیاد ہے عقائد اور عقیدہ۔ ہر بندے، ہر جامعہ، ہر ادارہ اور ہر تحریک کی ضرورت ہے۔ اس میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا بھی اس کام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا۔ تو یہ چونکہ ضرورت سب کی ہے، اس لیے یہ کام کرنے والے بندے کو ایک تو دل بہت بڑا رکھنا چاہیے، سینہ بہت وسیع رکھنا چاہیے، اس کے لیے اس کو دماغ بڑا کھلا رکھنا چاہیے، محنت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، تو پھر یہ کام کر سکتا ہے، وگرنہ کام نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے اس وقت جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، میرے علم میں نہیں ہے کہ الفقہ الاکبر کہیں پڑھائی جاتی ہو، میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں مدارس میں کہیں پڑھائی جاتی ہو، اور ہم نے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، میں نے اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے جب عقائد کی چند کتب پڑھانے کا ارادہ کیا تو اس میں یہ بھی مشورہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی کتاب الفقہ الاکبر بھی پڑھانی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر مطالعہ بھی کرنا تھا، تو الفقہ الاکبر کا مطالعہ میں نے پہلے تو کیا نہیں تھا۔ میں نے الفقہ الاکبر کا جو مطالعہ کیا سب سے پہلے دوران سفر کیا ہے، اور رات کو 2:30 بجے کیا ہے، اور فیصل آباد ایئرپورٹ پر بیٹھ کے کیا ہے۔ میں نے اپنا مطالعہ یوں جاری رکھا کتب کا، میں ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ میرا باہر کا سفر تھا، الفقہ الاکبر میں نے ساتھ لے لی، فیصل آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا 1 بجے، فلائٹ میری 3:15 بجے۔ میں نے استنجا کیا، وضو کیا، پہلے تہجد پڑھے، پھر 2 رکعت خالص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ میں سے الفقہ الاکبر پڑھنے والا ہر شخص، وہ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو یا ہمارے سبق کو سن رہا ہو، نیٹ پہ پڑھے، اس کو بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ 2 رکعت اصالِ ثواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے پڑھیں، اور پھر اللہ سے ایک دعا مانگیں۔ میں جو دعائیں خود مانگتا ہوں نا، وہی شاگردوں سے کہتا ہوں، بھئی یہ دعا مانگیں۔ الفقہ الاکبر کے میں نے جب مطالعہ کرنا تھا تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اللہ سے دعا کی، ان کی روح کو ثواب پہنچا دیں، اور پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ الفقہ الاکبر کا وہ مطلب سمجھا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ذہن میں تھا۔ بس اوقات مصنف کی مراد اور ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی مراد اور ہوتی ہے۔ اب ہم امام صاحب سے براہ راست تو نہیں پڑھ رہے نا، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ عالم رویا میں پڑھ کر آگے ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ عالم رویا میں نے الفقہ الاکبر امام صاحب سے پڑھی ہے، جھوٹ بول لوں گا تو آپ کو تو نہیں پتہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ تو اللہ سے دعا مانگیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح الفقہ الاکبر جس ذہن سے لکھی ہے نا، جو ان کے ذہن میں تھا نا، اللہ وہ مراد ہمارے اوپر کھول دے۔ بس صلاۃ اصالِ ثواب کے لیے 2 رکعت پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرا سفر تھا، میں سفر سے واپس ہوا تو ہماری 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ اب بتاؤ، مسلسل بندہ 8 گھنٹے جہاز میں بیٹھے تو اس کا عشر کیا ہوتا ہے؟ اور جہاز میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے پہلے آدمی گھر سے نکلے تو انٹرنیشنل فلائٹ ملتی ہے۔ اب 3 گھنٹے پہلے میں آیا، 11 گھنٹے ہو گئے۔ میں قطر ایئرپورٹ پہ رکا، وہاں ہمارا سٹے تھا 8 گھنٹے کا۔ 1 گھنٹے کے لیے پہلے بورڈنگ کے لیے جاتے ہیں جہاز پر بیٹھنے کے لیے، 7 گھنٹے بچے، اس میں استنجا، وضو، چائے وغیرہ پیے، 1 گھنٹہ نکال دیں، 6 گھنٹے بچے۔ آپ کو شاید اس پر یقین نہ آئے، پورے 6 گھنٹے میں قطر ایئرپورٹ مسجد میں بیٹھ کے امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس کا مطالعہ کیا۔ 6 گھنٹے لگائے اور میں نے تحذیر الناس کا مطالعہ کیا۔ مجھے ابھی بھی آپ چاہیں تو میں تحذیر الناس کو بغیر کھولے پوری آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے شروع میں حضرت علامہ خالد محمود صاحب کا مقدمہ، پہلے اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد مولانا منظور احمد نعمانی کا تکملہ وہ پڑھا، پھر درمیان میں کتاب تحذیر الناس اول تاخر میں نے قطر ایئرپورٹ پہ پڑھی ہے۔ میں ایئرپورٹ پر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا ٹریول ایجنٹ تھا، مجھے اس کا میسج آیا کہ استاد جی آپ کو قطر ایئرپورٹ پہ 8 گھنٹے ملے تو آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاتے، ایئرپورٹ سے باہر، وہاں تو آن ارائیول ویزا جا سکتے ہیں، آپ باہر چلے جاتے۔ میں نے کہا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ٹائم ملا ہے، اور تو کہتے پھرنے کے لیے قطر باہر چلے جاتے۔ ہم نے شکر کیا کہ ہم ایئرپورٹ پہ وقت ملا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ کام کا مزاج بناؤ نا، یہ کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے دنیا میں بے حیائی بہت ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ یہ تب کہیں گے جب کچھ بے حیائی کا مطالعہ کریں گے،
اور جب اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کو کیا پتہ بے حیائی ہے یا نہیں۔ اب میں قطر ایئرپورٹ پہ اترا تو وائی فائی مجھ سے نہیں لگ رہی تھی، میں بھائی اس کو اب کیسے میسج دیکھوں، تو ایئرپورٹ پر ایک بندہ کھڑا تھا، میں نے کہا وائی فائی آپ مجھے ذرا لگا دو، وہ کھڑا ہی تھے، ساتھ دوسرا بندہ آ گیا، مولانا صاحب مجھے دیں، پہلے وائی فائی لگائی، پھر کہتا ہے میں آپ کے بہت بیان سنتا ہوں، بڑی خواہش تھی، اللہ نے ملاقات کرا دی۔ میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتے ہوں میں برما کا، ملازمت قطر ایئرپورٹ پر کرتا ہوں۔ بہت کم ایسے دنیا کے ایئرپورٹ ہوں گے کہ میں کسی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں اور مجھے وہاں پر جاننے والا بندہ نہ ملا۔ شاذ و نادر دنیا میں کوئی ایئرپورٹ ہوگا، ورنہ ہر ایئرپورٹ پر کوئی نہ کوئی جاننے والا مل جاتا ہے۔ سامان لینے کے لیے جاتا ہوں، اٹھانے والا مل جاتا ہے، اترتا ہوں، سامان لینے والا مل جاتا ہے۔ ہم مولانا صاحب بیان سنتے ہیں، کوئی کندھا چوم لیتا ہے۔ دیکھو نا، عقائد کی محنت ہے نا۔ میں بلکہ عمان سفر پہ جا رہا تھا، گھر والے میرے ساتھ تھے، میں نے ادھر چیکنگ کرائی، ادھر گھر والے تھے، تھوڑی دیر ہوگی تو میں چلا گیا۔ خاتون افسر تھی، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں نہیں، میں ان سے پوچھ رہی ہوں آپ کہاں کی ہیں؟ تو یہ کہتی ہیں 87 کی۔ تو میں نے پوچھا کون سی 87؟ میں نے کہا 87 جنوبی کی ہیں۔ مولانا الیاس گھمن کو جانتی ہو؟ کہا جی ان کے تو مدرسے میں فروری اجتماع کے اندر گئی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے پگڑی نہیں باندھی ہوئی تھی نا، خانقاہی ٹوپی میں تھا، تو لوگ تو بیانات پگڑی میں دیکھتے ہیں، جب خانقاہی ٹوپی میں دیکھا تو مجھے پوچھا، کہتے ہیں میں تو پچھلے سال فروری اجتماع میں آپ کے مدرسے میں ہو کر آئی ہوں اور زیارات کے لیے گئی تھی، میں زیارات کر کے آئی ہوں۔ آپ کو بھی کرائیں گے زیارات انشاءاللہ، اور یہ تلاش کرنے سے نہیں ملتی جو اللہ کریم نے ہمیں زیارات عطا فرمائی۔ آپ کام کریں گے نا، یہ نعمتیں آپ کو ملے گی۔ میری گاڑی میں ہر وقت پانی ہوتا ہے، وہ پانی کون سا ہے؟ اس میں زمزم کا پانی ہے، بیر روحہ کا پانی ہے، اور جس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک دھوئی ہیں اس کا بچا ہوا پانی ہے، یہ ہر وقت میری گاڑی میں رہتا ہے۔ میں اس میں ڈالتا رہتا ہوں، پیتا رہتا ہوں، ڈالتا رہتا ہوں، پیتا رہتا ہوں، ڈالتا رہتا ہوں، پیتا رہتا ہوں۔ میں تو تبرک کا قائل ہوں، اس لیے اس کا اپنے بدن میں بطور طاقت کے محسوس بھی کرتا ہوں۔ آپ نہیں قائل تو نہ صحیح، بس ہم کون سا مجبور کرتے ہیں بھی آپ پئیں نہ قائل ہوں۔ ہم دیکھو قائل ہیں نا، اللہ نے ہمیں عطا بھی فرما دی۔ تبرک اور توسل کی جنگ لڑتے ہیں، اللہ نے مال ہماری گاڑی میں رکھ دیا، شاباش بھی جنگ لڑو، یہ مال پیو اور جنگ لڑو، پیو اور لڑو، پیو اور لڑو۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ دیکھیں جو اپنے ہیں ان کو یہ باتیں بتانی چاہیے، اپنوں کو یہ باتیں بتانے میں حرج نہیں ہوتا، اور میں اس سے بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ بھی 2-3 ایسے بھی ہوں گے کہ جو محسوس فرمائیں گے، فرمانے دیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، محسوس فرماتے ہیں تو فرمانے دیں۔ ہم چند ایک کے محسوس فرمانے کی وجہ سے اپنے ہزاروں معتقدین کو مایوس نہیں کر سکتے۔ اصل اپنے ہوتے ہیں، اصل غیر نہیں ہوتے۔ اس لیے میں بارہ گئے تو پھر بات لمبی ہوتی ہے، میں آپ کو باتیں سمجھاتا ہوں۔ اپنوں کی جھگیاں برداشت کریں، اپنوں کی کٹیا اس میں ڈیرے لگائیں، اور غیروں کے محل کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، اسٹیٹس سے کام کرتے ہیں اور اوپر کی زندگیوں سے رابطے رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں چھوڑیں، جنت اور جہنم ڈیفنس کا مسئلہ بھی ہے، اور گھؤں کا مسئلہ بھی ہے، سفید کا بھی ہے، کالے کا بھی ہے، مالدار کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے۔ جنت اور جہنم سب کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے شہروں کی بجائے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کام کرنا سیکھو، یہ بھی جنت میں جائیں گے اور ہم بھی جنت میں جائیں گے، وہاں جا کر سارے ایک جیسے ہوں گے۔ اللہ تصویروں کا بازار جنت میں لگا جس کا نام سوق و صور ہوگا، اچھی سے اچھی تصویر والے سارے آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ اس لیے دل بڑا رکھیں اور بڑے شہروں اور اپر سوسائٹیوں کو دے کر لوئر سوسائٹیوں سے اپنا رخ نہ موڑا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ خیر، میں نے عرض کیا الفقہ الاکبر کا جہاں سے مطالعہ میں نے شروع کیا میں نے بتا دیا ہے، جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے آپ اپنے شاگردوں کو بتانا، بھی جب ہم نے الفقہ الاکبر کا مطالعہ کیا تھا تو ہم نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے کیا تھا، اور ہم نے 2 رکعت پڑھے تھے، اور امام صاحب کی روح کو صالح ثواب کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی۔ میں نے اسی طرح تحذیر الناس کا مطالعہ کرنا تھا، پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، ننوتوی کی روح کو ثواب پہنچایا، پھر میں نے کہا یا اللہ تحذیر الناس جس ذہن سے ننوتوی نے لکھی ہے اللہ اسی ذہن سے مجھے سمجھا دے، جو حضرت کی مراد تھی نا بس وہ عطا فرما دے۔ مجھے ساتھی پوچھ رہے تھے اس دفعہ تحذیر الناس پڑھائیں گے، میں نے کہا بھی میرا تو ارادہ نہیں ہے، باقی ہمارے سامعین کے شوق پر ہے، یہ کہیں گے تو تحذیر الناس بھی چل پڑے گی، اس میں کیا ہے۔ تحذیر الناس کے علوم آپ پڑھیں نا جی،
یہ باتیں کیوں کہتا ہوں؟ مائنڈ چینج کرو، ذہن بدلو. یہ ہمارے یہاں ذہن چل پڑا ہے. حضرت نانوتوی کی عبارات بہت مغلق اور پیچیدہ ہیں. حضرت نانوتوی کے علوم بہت مشکل ہیں. چلو بھائی چھوڑ دو اس کو، بہت مشکل ہیں، چھوڑ دو بھائی مشکل ہیں، ناممکن تو نہیں ہے. میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں بھائی مشکل آپ کے لیے ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. آپ ہم سے پڑھ لو، ہم پڑھاتے ہیں. آپ پڑھا سکتے ہیں، آپ درسگاہ سے جاؤ، ہم آ جاتے ہیں. اور آپ نہیں پڑھانے کے لیے تیار تو پھر ہم سے درسگاہ سے جاتے ہیں، آپ تشریف لیں. آپ کے لیے آنا مشکل ہے، اپنے شاگردوں کو بھیج دو. کسی شاگرد کو بھیجو، اسے کہنا الفقہ الاکبر پڑھ، پھر بیٹا بتانا سمجھ آئی کہ نہیں. تحذیر الناس پڑھ، پھر بتانا سمجھ آئی کہ نہیں. آب حیات پڑھ، پھر دیکھنا سمجھ آئی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے افراد رکھتے ہیں جو مشکل جن کے ذریعے آسان ہوتی ہے. ایسے افراد ہوتے ہیں، بس ہمیں تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور جب مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دوریاں اختیار نہیں کرتے. تو الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے، اللہ قبول فرمائے. ایک ہے الفقہ الاکبر، ایک ہے الفقہ الاصغر. علم الکلام یہ الفقہ الاکبر ہے، علم الاحکام یہ الفقہ الاصغر ہے. علم الکلام یہ الفقہ الاکبر ہے اور علم الاحکام یہ الفقہ الاصغر ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب علم الکلام میں ہے، عقائد میں ہے، اس لیے اس کتاب کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر. اب وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے کہ جی امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، تو ان کو بتاؤ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تم احکام میں مقلد ابو حنیفہ کے ہو اور عقائد میں تم تقلید کرتے ہو اشعری اور ماتریدی کی، ان کو بتاؤ الفقہ الاکبر عقائد میں کتاب امام حنیفہ کی موجود ہے. تمہیں کس نے کہا کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں؟ تقلید تو عقائد میں ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں کیا تقلید کرنی ہے؟ لیکن یہ کہ ہم تک عقائد سمجھتے ہیں، اور کن سے سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اب جو اس درسگاہ سے گزرے گا نا، وہ سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے عقائد کو پڑھا ہے اور عقیدے کی کتاب امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی الفقہ الاکبر پڑھی ہے. اب کتنا آسان سی بات ہے، لیکن جب پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا تو پھر ہی کہیں گے نا. جب پڑھی اور سمجھی نہیں ہے تو پھر اشکالات پیدا ہوتے رہیں گے. کل مجھے ایک طالب علم تھے ملے، تو مجھے کہتا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں نے کہا پھر ہمارے پاس آؤ نا پڑھنے کے لیے. جی اس دفعہ تو میں فلاں جگہ پہ گیا ہوں. میں نے کہا میں فلاں جگہ کا مخالف نہیں ہوں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات، تو مجھے سمجھاؤ. پیار مجھ سے ہے، پڑھنے کے لیے آپ ان کے پاس گئے ہو، یہ مجھے سمجھاؤ. بات سمجھتے ہو؟ بیوی سے کہو مجھے تو اس سے بہت پیار ہے، رات کہاں تھا؟ فلاں لڑکی کے پاس. یہ کیا؟ وہ سوچے کہ بھی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ پیار تر سے ہے، رات اس کے پاس تھا. یہ کیا حماقت ہے؟ استاد جی بہت آپ سے پیار ہے، پڑھتے کہاں ہو؟ جی اس دفعہ تو میں ادھر گیا ہوں. میں نے کہا اگلی دفعہ آپ کسی اور سے پیار ہو جائے گا، ابھی تو سال پڑا ہوا ہے نا. پھر اس نے مجھ سے 2-3 سوال چھیڑے. یہ اجماع کا منکر تو کافر ہوتا ہے، حیات النبی پر اجماع ہے تو اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جہاں کورس کرو گے نا وہاں سوال کر لینا. جی آپ بتائیں. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ آپ نے کورس کر لینا، وہاں سوال کرنا. اور یہ چھوٹا سوال نہیں ہے. آپ نے درسگاہ میں کیا پڑھا ہے؟ اجماع کا منکر کافر ہے، پڑھا ہے نا. 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، ہم 20 رکعت تراویح کے منکر کو کافر نہیں کہتے. آپ نے پڑھا اجماع کا منکر کافر ہے، حیات النبی پر اجماع ہے، ہم حیات النبی کے منکر کو کافر نہیں کہتے. تو پھر کیا مطلب اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے؟ اب آپ سمجھے نا. آپ دوڑتے رہو. جب تھک جاؤ گے نا دوڑ کے، پھر ہمیں کہنا جی ہم تھک گئے ہیں، استاد جی سمجھائیں. اور ہم گھنٹوں میں نہیں سمجھائیں گے، ہم منٹوں میں سمجھائیں گے. اگر آپ میں صلاحیت تو میں تو 1 منٹ میں اس مسئلے کو 1 منٹ میں سمجھا سکتا ہوں، منٹوں کی بات بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، تو ہماری علمی مجالس بہت دیر تک تھا، 3 گھنٹے چلتی تھی. تو وہ سوال کرتے تھے، مجھ سے جواب لیتے تھے. میں جماعت کا کارکن نہیں ہوں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، علمی تعلق تھا.
اس طرح سوالات چلتے رہے. مجھے کہتے ہیں تقلید تو مجتہد کی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میں مجتہد ہوں اور اپنے افراد سے کہتا ہوں میری تقلید کرو. پھر میں نے کہا آپ مجتہد ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مجتہد آپ کو ماننا مشکل ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تقلید اس مجتہد کی ہوتی ہے جس کا اجتہاد دلیل شرعی سے ثابت ہو، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. اس کے اندر ایک قرآن ہے، اس کے بعد پھر حدیث ہے، پھر امت کا اجماع ہے. آپ مجتہد ہیں، اس پر کوئی آیت پیش کر دیں، کوئی حدیث پیش کر دیں، امت کا اجماع پیش کر دیں. مجھے حضرت فرماتے ہیں مزہ آ گیا. مجھے کہتے ہیں مزہ آ گیا. میں اس لیے تم سے باتیں کرتا ہوں کہ مزہ آتا ہے تم سے سوال سن کر. اس طرح بہت مجھ سے سوال کیا کرتے بہت زیادہ، اور میں فی البدی جواب ایسے بغیر کتاب کے مطالعے کے دیتا رہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں مزہ آتا ہے اس لیے میں چھیڑتا ہوں یہ مسائل. تو طالب علم کہتا ہے جی میں اور اس طرح 2-3 سوال کیجیے. میں نے کہا کیوں ٹینشن کے اندر ہو؟ اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آ جاؤ اور جہاں گئے ہو وہاں پر پوچھو، اس میں حرج کی بات. میں دیکھو بار بار کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے لوگ جہاں دین کا کام کرتے ہیں ہم ان کا تعاون بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. سارا کام تو ہم نہیں کر سکتے نا، جو کرتے ہم دعائیں کرتے ہیں. یہ تو میں ذہن سازی کے لیے کہتا ہوں ساتھیوں کو کہ جن سے تعلق ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے اس کام کو سمجھو اور پڑھو. تو کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ رضی اللہ. ہم اس پہ بات کریں گے رضی اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں دیکھو نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ، یہ 5 لفظ ہیں. امام سے مراد ہے مجتہد. امام سے مراد امام کعبہ یا امام مسجد نہیں ہے، اس سے مراد ہے مجتہد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجتہدین کئی آئے ہیں. ہم ان میں جس امام کی تقلید کرتے ہیں وہ نعمان بن ثابت ہیں. بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس امت کے امام ہیں، لیکن ہم فقہی مسائل میں ان کی تقلید نہیں کرتے. صحابہ کرام کے بعد تابعین میں بہت اکابر تھے، امت کے امام ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے. مفسرین محدثین اپنے فن کے ائمہ گزرے ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے. ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی. صحابہ کرام کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال وہ کرتا ہے جس کو تقلید کا معنی نہیں آتا، اور جواب وہ نہیں دے سکتا جس کو تقلید کا معنی نہیں آتا. اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر ہمارا مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا اور ہم سمجھتے تو جواب دے لیتے. وہ نہیں سمجھتا معترض بنتا ہے، ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دے پاتے. تو دونوں کے اندر کمی ایک ہی ہے، نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے. اب تقلید کا معنی کیا ہے آپ لکھ لو، چونکہ آپ سب نے تو یہاں پڑھنا نہیں نا بعد میں، باقی تقلید پر سبق آئے گا تو اس فائل کے اندر تعریفیں موجود ہیں، زبانی سن لو، فائلوں میں چیزیں لکھی ہیں. تقلید کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیں آپ. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو. اور ایسا فرد دنیا میں سب سے پہلے ابو حنیفہ ہے. دنیا میں سب سے پہلے ابو حنیفہ ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے تقلید کا منکر ایک صحابی بتا دے کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً دنیا کی کسی کتاب میں مدون ہوا ہو. کسی کتاب پہلا شخص جس کا مذہب مدون ہوا وہ کون ہے؟ ابو حنیفہ النعمان بن ثابت. تو الامام سے مراد ہے المجتہد. انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا، یہ ہے الامام ابو حنیفہ. لم یسبق احد
یہ ہے الامام ابو حنیفہ۔ تو الامام سے مراد یہ الفقہ الاکبر کے ایک لفظ سمجھو، الامام سے مراد المجتہد۔ نمبر 2 الاعظم، مجتہد تو کئی ہیں امت میں، لیکن امت کے مجتہدین میں سب سے بڑا مجتہد وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ ہم تقلید ان کی کرتے ہیں۔ میں اس پر بطور لطیفہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ خیرپور میرس سندھ کی مرکزی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا۔ جمعہ سے میں فارغ ہوا، ایک نوجوان نے سوالات شروع کیے، سندھی تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تقلید نہ کریں تو؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ تو جس امام کے آپ مقلد ہیں کیا نام ہے؟ میں نے کہا نعمان بن ثابت۔ وہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے نہیں۔ تو ان کو گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو جب تقلید نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے، ہم نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے، ان کو گناہ پھر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شریعت تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا میں 2 مسئلے آپ سے پوچھتا ہوں مجھ سے۔ میں نے کہا تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ تجھے ابو حنیفہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو 2 مسئلے نہیں بتا سکتا؟ اتنا بڑا آدمی ہے جی، کون سے مسئلے؟ میں نے کہا ہر انسان کے لیے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتے ہیں کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خود نبی ہیں، نبی کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا اچھا باجماعت نماز ضروری ہے؟ جی ہاں۔ باجماعت نماز نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے۔ باجماعت کا معنی کیا ہے؟ چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ میں نے کہا جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا امام کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ کہا جی کسی کے پیچھے بھی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں ثواب مل رہا ہے، اسے گناہ مل رہا ہے، کیونکہ باجماعت کا معنی کسی کے پیچھے کھڑے ہو نا۔ آپ تو پیچھے کھڑے ہو کر ثواب کما رہے ہیں اور امام تمہارے آگے کھڑے ہو کر گناہ کما رہا ہے، تو پھر وہ اس کی نماز ہوگی؟ کہا جی وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا، وہ تو خود امام ہے۔ تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید کیوں کریں گے؟ وہ تو خود مجتہد ہے۔ یہ جو تقلید نہ کرنا گناہ ہے وہ تو غیر مجتہد کے لیے، وہ تو خود مجتہد ہے۔ اچھا صحیح امام تو اور بھی بہت ہیں، آپ ان کی بجائے ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خیرپور میرس میں ایک ہی مسجد ہے اور بھی ہیں؟ کہتا ہے جی اور بھی ہیں۔ میں نے کہا آپ یہاں جمعہ پڑھتے ہو اوروں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ بڑا ہے۔ تو صحیح آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے اور تجھ جیسا ہوگا تو مثال دیں گے۔ یہ تو اصول ہے، عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں اور غیر عالم کو قائل مثال سے کرتے ہیں۔ اصول یاد رکھا کریں، ہمارے سبق کے دوران بہت سارے اصول آتے رہیں گے۔ کوئی پوچھے گا نا کس کتاب میں، آپ نے کہا نا ملفوظات متکلم اسلام میں لکھے۔ بھئی ملفوظات حکیم الامت کو قرآن تو نہیں ہے نا، کسی فرد کی کتاب ہے نا، تو ملفوظات متکلم اسلام کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ آئندہ نسل ان اصولوں سے فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ دل بڑا رکھیں، اپنے کام کو جاری رکھیں، اصول یاد رکھیں۔ عالم کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور غیر عالم کو قائل کرتے ہیں مثال سے، اور یہ طرز قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم پہلے دلیل دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا دعویٰ ہے، ربکم دلیل ہے، پہلے اللہ دلیل دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، پھر مثال دیتے ہیں۔ یہ قرآنی طرز ہے، دلیل بھی دو پھر مثال بھی دو۔ جو دلیل سمجھ سکتا ہے اس کو دلیل بیان کرو، اور جو نہیں سمجھ سکتا مثال بیان کرو۔ میں نے آپ سے کہا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا دعویٰ ہے اور ربکم دلیل ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ اب دیکھو آپ علماء ہو، اور آپ میں سے کتنے علماء ہوں گے جو اس دعوے پر اس دلیل کو منطبق نہیں کر سکتے؟ تو عام آدمی کیسے کرے گا؟ اس کے لیے پھر اللہ بعد میں مثال دے دیتے ہیں۔ تو جب آپ کا مخاطب عالم ہو تو قائل دلیل سے کرتے ہیں، اور جب آپ کا مخاطب غیر عالم ہو تو پھر اس کو قائل مثال سے کرتے ہیں۔ الامام الاعظم، الامام الاعظم۔ اب اس دور میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت جب کرتے ہیں
تو پھر جلسے کا عنوان یہ رکھتے ہیں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ بھئی آپ نے امام اعظم رسول اللہ کانفرنس کیوں رکھی؟ کہتے ہیں جی سب سے بڑے امام اللہ کے نبی ہیں۔ ہم نے کہا سب سے بڑے امام یا سب سے بڑے نبی؟ سب سے بڑے امام یا سب سے بڑے؟ یہ جن کو ہم امام کہتے ہیں ہم ان کو نبی نہیں کہہ رہے، مجتہد کہہ رہے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو امام اعظم رسول اللہ ہے، تو یا امام کا معنی مجتہد ہے، یا امام کا معنی مجتہد ہے۔ حضور مجتہدین میں سب سے بڑے ہیں یا نبیوں میں سب سے بڑے ہیں؟ آپ تو سب سے بڑے ہیں، حفاظ سے بھی بڑے ہیں، قراء سے بھی بڑے ہیں، فقہاء سے بڑے ہیں، محدثین سے بڑے ہیں، مفسرین سے بڑے ہیں، تو صرف ایک امام کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کے مقابلے میں کانفرنس رکھ دیے؟ آپ رکھا کرو پھر قاری اعظم رسول اللہ کانفرنس۔ کیوں جی سب سے بڑے قاری حضور تھے۔ محدث اعظم رسول اللہ کانفرنس، کیونکہ سب سے بڑے محدث حضور تھے۔ تو پھر سب باتیں لکھو، ایک امام کا کیا قصور ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہیں کانفرنس رکھنی پڑی ہے امام اعظم رسول اللہ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کانفرنسوں کے عنوان رکھتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں پھر ایسا کرو کہ کانفرنس سے 3 اور بھی کرو۔ ایک کانفرنس کیا کرو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہ جی ابو بکر چھوٹے صدیق ہیں، حضور بڑے صدیق ہیں۔ پھر ایک کانفرنس اور بھی کیا کرو فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہ جی فاروق عمر چھوٹے ہیں، حضور بڑے فاروق ہیں۔ اور 14 اگست ہے تو پھر جلسہ کیا کرو قائد اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا؟ کہنا محمد علی جناح چھوٹا ہے، بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی کرنا۔ آپ ایک کانفرنس کرتے ہیں، باقی 3 کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام سارے صدیق تھے، قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین، اور صحابہ میں بڑے صدیق ابو بکر تھے۔ صحابہ سارے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق تھے، اور ان میں سب سے اہم فاروق عمر بن خطاب فاروق اعظم تھے۔ جب پاکستان بنا اس وقت جماعت مسلم لیگ تھی، اور مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے ان میں سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے۔ تو یہ معنی قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد جو مجتہدین گزرے ہیں ان میں سب سے بڑے مجتہد حضرت ابو حنیفہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں الامام الاعظم، الامام الاعظم کہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الامام الاعظم صرف ہم نہیں کہتے کہ یہ کو جی حنفی کہتے ہیں۔ الامام الاعظم امام حنیفہ کو کون کہتے ہیں؟ نمبر 1 ابن اسیر الجزری الکامل فی التاریخ میں ہے، الامام الاعظم جلد 5 صفحہ 192۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری، ملا علی قاری، معتقد ابی حنیفہ جلد 1 صفحہ 62۔ نمبر 3 امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری، ابو الحسن علی اشری، کتاب الابانہ جلد 1 صفحہ 87۔ امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد الحنبلی، شذرات الذہب جلد 8 صفحہ 168۔ اب یہ حنبلی ہیں، یہ حنفی نہیں ہیں۔ نمبر 5 امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد السمعانی، کتاب الانساب للسمعانی جلد 3 صفحہ 389۔ نمبر 6 علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126۔ امام عبد الوہاب بن احمد شارانی، المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 150۔ محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد عالم، صلاۃ الرسول صفحہ 164۔ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی غیر مقلد عالم، تاریخ اہل حدیث صفحہ 37۔ میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل، غیر مقلدین کے سب سے مبانی عالم، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 131۔ تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم صرف ہم نے نہیں کہا، بلکہ امام حنیفہ کو امام اعظم امت نے تسلیم کیا ہے۔ ابو حنیفہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ عام طور پر اس پر سوال ہی کیا جاتا ہے کہ
امام نعمان بن ثابت کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ۔ کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے امام حنیفہ سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب کو جواب نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ پوچھا، ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے، ایک عورت 4 خامد کیوں نہیں کر سکتی؟ تو امام صاحب کی بیٹی نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی کنیت میرے نام کے ساتھ لگا دیں تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں آپ کی طرح۔ تو امام صاحب کی بیٹی نے کہا ان 4 عورتوں سے کہ تم اپنا اپنا دودھ نکال کے لاؤ۔ وہ تھوڑا تھوڑا دودھ نکالا، کہا اب اس ایک پیالے میں اس کو ڈالو، ایک میں ڈالا، کہا اس کو الگ الگ کرو، کہا جی نہیں کر سکتی۔ کہا بالکل اسی طرح اگر دیکھو ایک خامد ہو اور اس کی 4 بیویاں ہوں تو بچے الگ الگ ہوتے ہیں، اور تم کہتے ہو جی بیوی ایک و خامد 4 ہو، تو 4 خامد ایک بیوی میں ہوں گے تو جب بچہ ہوگا تو وہ کس کا ہوگا؟ جس طرح تم دودھ الگ الگ نہیں کر سکتی تو اس طرح ہر خامد کا جو پانی ہے وہ الگ الگ کیسے کریں گے؟ تو جواب ان کو سمجھ آ گیا، تو اس کے بعد سے کنیت رکھ دی گئی ابو حنیفہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال وہ کرتا ہے کہ جس کو تاریخ کا علم بھی نہیں ہے اور اس کو عربی کا علم بھی نہیں ہے، یہ سارا پروپیگنڈا وہ کر رہا ہے۔ تاریخ کا علم کیوں نہیں ہے کہ حضرت امام نعمان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد، نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا نہ ہی کوئی ان کی بیٹی تھی۔ جب بیٹی تھی نہیں تو واقعہ کہاں سے پیش آ گیا؟ پہلے خود واقعہ گھڑا، پھر اس کے لیے اور لڑکی کا نام وضع کیا، پھر امام حنیفہ کی کنیت بنا دی۔ یہ کیوں سارا کچھ کیا؟ یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ دنیا کو بتانا تھا کہ حنفی مذہب وہ ہے جس کی نسبت کسی مرد کی طرف نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف ہے، یہ زنانہ ٹائپ مذہب ہے۔ صرف یہ بات بتانے کے لیے کتنا لمبا چوڑا جھوٹا واقعہ بیان کی۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حنفی مذہب کی نسبت تو عورت کی طرف ہے، حنیفہ ان کی بیٹی تھی اس کی طرف ہے، تو دیکھو کیسا زنانہ مذہب ہے۔ میں نے کہا کیسا زنانہ مذہب ہے کہ جس کو ماننے والے امت کے 80% مرد بھی ہیں؟ بتاؤ یہ کیسا زنانہ مذہب ہے کہ امت کا سب سے پہلا چیف جسٹس قاضی امام ابو یوسف اسی امت کا اسی مذہب والا ہے؟ یہ کیسا زنانہ مذہب ہے بتاؤ؟ دنیا میں جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں ان میں 80% حکمرانی کرنے والے حنفی تھے، یہ کیسا زنانہ مذہب ہے؟ تمہیں تو یہ بات کہتے شرم آنی چاہیے تھی۔ تو ایک صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ حنفی مذہب کی نسبت عورت کی طرف ہے ایک جھوٹا قصہ گھڑ لیا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے پہلے کمزور دلیل بنائی پھر اس دلیل کو توڑا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا مذہب کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رفع الیدین نہیں کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب جو لوگ رکوع جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کرتے ہیں، یہ میں شواف حنابلہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حنفی کہتے ہیں کہ جب صحابہ مسلمان ہوئے پہلے حالت کفر میں یہ چونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسلمان ہو گئے، بتوں کی عبادت منع ہو گئی، لیکن دل میں بتوں کی محبت تھی وہ نکل نہیں رہی تھی، تو یہ اپنی بغل کے نیچے بت لے کر آتے نماز کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں رفع یدین کرو، تو انہوں نے رفع یدین کیا، اب بت گر گئے۔ اب کیا ہوا؟ جی بت گرتے تھے اس لیے لاتے تھے، تو حنفی کہتے ہیں کہ اپنی بغلوں کے اندر بت لے کر آتے تھے اور ان کو حکم تھا کہ آپ نہ رفع یدین کرو شروع میں، اور جب بعد میں وہ عادی ہو گئے بت نہ لانے کے، دل سے بتوں کی محبت اتر گئی، تو اللہ پاک نے رکوع و رفع یدین ختم کرا دیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حنفی۔ اب یہ دلیل کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے اس کو توڑنا بہت آسان تھا۔ کہتے ہیں لو حنفیوں کی عجیب دلیل ہے کہ شروع میں بت ہوتے تھے بغل میں، اس رفع الیدین شروع میں بھی ہوتا تھا، رکوع میں بھی ہوتا تھا، اٹھتے وقت بھی ہوتا تھا، اور جب بتوں کی محبت دل سے گزر گئی، اسلام پہ پکے ہو گئے، تو رکوع و رفع یدین اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب اس کو توڑنا دیکھو کتنا آسان ہے۔ آپ کا ذہن اس دلیل کو قبول کر رہا ہے؟ بھئی ہمارا ذہن اس دلیل کو قبول ہی نہیں کر رہا، اور آپ نے توڑنا ہے اس کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی آتا
اور شروع کا رفع الیدین کرتا تو بت تو گر جاتے، اب رکوع و رفع الیدین کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ حنفیوں نے ایک من گھڑت حدیث بیان کی ہے، یہ جھوٹی حدیث بیان کی ہے کہ شروع میں بت ہوتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں بت لانے چھوڑ دیے تو رفع الیدین ختم ہو گیا۔ اور بھئی بت تو شروع کی رفع الیدین سے ختم ہو جاتا تھا، کہ میں ان کی تقریر سنا رہا ہوں کہ رفع الیدین شروع والا کیا، بت تو گر گئے، رکوع والے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حنفیوں کی موضوع اور من گھڑت دلیل ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے دلیل کب بیان کی ہے؟ یہ دلیل کس نے لکھی ہے؟ ہمارے مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے پہلے دلیل گھڑی، پھر وہ دلیل ہماری طرف منسوب کی، پھر دلیل کو توڑا، اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ کبھی اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری دلیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ حنفی مذہب عورتوں کی طرف منسوب ہے، اس کے لیے پہلے امام حنیفہ کی بیٹی ثابت کی، پھر ایک جھوٹا قصہ گڑھا، اور پھر بعد میں اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ حنفی مذہب عورتوں کی طرف منسوب ہے۔ کیسا مذہب؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ مجھے ایک مولانا ملے اور وہ فرمانے لگے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، ٹنڈوالہ یار سندھ کا ہے، دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میرا بیان تھا، یہ تربیتی نشست تھی، سبق سے فارغ ہوا تو رائے گنج والے مولانا خورشید صاحب تشریف لے آئے۔ مجھے فرمانے لگے کہ ہم ان کا چونکہ گھر وہاں پہ ہے، ہم آئے تھے، پتہ چلا کہ آپ کو علماء میں سبق ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی شرکت کرتے ہیں۔ ابھی آئے تو سبق ختم ہو گیا، تو چلو ہم دفتر بیٹھتے ہیں۔ ہم بیٹھ کے دسترخوان لگا تو ایک مولانا مجھ سے سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا، اور مولانا خورشید صاحب بیٹھ کے ان سوالات کو سنتے رہے اور میرے جواب بھی سنتے رہے۔ ان میں ایک سوال ایک مولانا نے کیا کہ آپ حنفیوں کے ترجمان شمار ہوتے ہیں، امام حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا تھا کہ مناظرے نہ کرنا، اور آپ تو مناظرے کرتے ہو، تو آپ کیسے حنفی ہو؟ کس حنفیت کی ترجمانی کرتے ہو؟ امام تو کہتا تھا مناظرہ کرنا ہی نہیں، اور آپ مناظرے کر رہے ہو، تو حنفیت کے ترجمان کیسے ہوئے؟ میں نے کہا مولانا میں نے کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا۔ واقعہ تھا؟ میں نے کہا بالکل، کبھی بھی میں نے مناظرہ نہیں کیا۔ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جو ہمارے مرکز سے کتاب چھپی ہو اس پر مناظر میرے نام کے ساتھ لکھا ہو، مجھے آپ کتاب بتا دیں۔ کوئی میرے مدرسے کا اشتہار چھپتا ہو ساتھ مناظر لکھا ہو، مجھے بتا دیں، میں تو مناظرے کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہمارا کام تو دعوت کے طرز پر ہے، مناظرانہ طرز پہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب ان کا جواب تو پورا ہو گیا۔ میں نے کہا اب ایک سوال میں کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرے سے منع فرمایا تھا؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا امام حنیفہ خود مناظرہ کرتے تھے؟ کہتے جی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا میں ترجمان جس امام کا ہوں وہ تو مناظرہ کرتے تھے، اس پہ کیا اشکال ہے؟ میں نے کہا اگر مناظرہ کرنا غلط تھا تو بیٹے کو کیوں منع کیا؟ نہ مناظرہ کرنا ٹھیک تھا تو بیٹے کو منع کیوں کیا؟ اور اگر مناظرہ کرنا غلط تھا تو خود کیوں کرتے تھے؟ یہ امام صاحب کی دو باتوں میں تضاد کیوں ہے؟ خود کر رہے ہیں، بیٹے کو روک رہے ہیں۔ اگر مناظرہ کرنا غلط تھا تو خود کیوں کرتے؟ اگر مناظرہ کرنا ٹھیک تھا تو بیٹے کو منع کیوں کیا؟ مجھے فرمان لگے ان نے بیٹے کو کہا تھا کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، تم ذات کے لیے کرو گے۔ میں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں شہرت کے لیے کرتا ہوں یا اللہ کے لیے کرتا ہوں؟ جی آپ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اشکال کیا ہے؟ امام صاحب بھی اللہ کے لیے کرتے، میں بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ بیٹے کو منع کیا کہ شہرت کے لیے نہ کرنا، اب مجھے بھی منع کر دو کہ شہرت کے لیے نہ کرنا، اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ یہ تو میں نے صرف ان کی ذہن سازی کرنی تھی۔ میں مناظرے نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مناظرہ کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ میں نہیں کرتا، میری پالیسی مناظرے نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں جو کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ میری پالیسی نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ مناظرہ کرنا غلط ہے۔ مناظرہ تو عبادت ہے، دین ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور کرنا چاہیے۔ خیر مولانا یہ باتیں سنتے رہے، جب ہماری گفتگو ختم ہو گئی تو مولانا مجھے فرماتے ہیں آپ رائے گنج آؤ۔ میں نے ویسے مزاح میں کہا، میں نے کہا جی میں چلا بھی گیا، آپ نے کہنا وقت لگاؤ، میں نے تو لگانا نہیں ہے، تو جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟
یہ ویسے میں مزاح میں کہہ رہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں نہیں، میرے مقصد یہ ہے جو باتیں یہ کہہ رہا ہے نا، یہی باتیں آپ کے بارے میں وہاں بھی معروف ہیں۔ جس طرح اس کا ذہن صاف ہوا ہے، اسی طرح وہاں بھی ذہن صاف ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں مخلصین لوگ، کہ دنیا میں اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں اور کتنا ذہن آپ کے بارے میں غلط مشہور ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ آئے۔ پھر میں گیا، پھر مولانا خورشید صاحب دانپور کہا تم نے رائے گنج کے اس وقت موجود تمام اکابر سے میری ملاقات کرائی، تمام سے، یار یہ مولانا الیاس گومن صاحب ہیں اور اس موضوع پر مولانا کام کر، ایک ایک سے ملاقات کریں۔ اب میں کئی بار جاتا ہوں تو مجھے خود مولانا فرماتا ہے کہ آپ آؤ تو میرے پاس آیا کرو، چونکہ میرا کمرہ مشکات کے کونے میں ہے، اس کا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کسی دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں، بس آپ میرے پاس آ جائیں۔ جب یہ بات سمجھ آتی ہے نا، پھر الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔ میں آپ کو شروع سے کیا کہہ رہا ہوں بھئی، اپنا جو کام ہے یہ امت کو سمجھاؤ، پھر الجھنیں دور ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز جو آپ کے مخالف کسی دلیل کی وجہ سے ہیں وہ آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ باقی حسد سے اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ الامام الاعظم ابو حنیفہ، جب ان کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے تو پھر ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں کنیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کنیت نسبی، ایک ہے کنیت وصفی۔ کنیت نسبی کا معنی کہ آدمی کی کنیت اس کے بیٹے کی وجہ سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے قاسم، تو آپ کو کہا جاتا ابو القاسم۔ اور ایک ہے کنیت وصفی کہ آدمی کا بیٹا یا بیٹی اس کی وجہ سے کنیت نہ ہو، بلکہ آدمی کے اندر خاص قسم کا ایک وصف ہو، اس کی وجہ سے اس کی کنیت پڑ جائے، جیسے ابو بکر۔ اب ان کے بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ان کو ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے قاسم، کہتے ہیں ابو القاسم، یہ کنیت نسبی ہے۔ صدیق کے بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ابو بکر، بیٹا تو عبد الرحمن ہے، کہتے ہیں ابو بکر، یہ کنیت نسبی نہیں ہے، یہ کنیت وصفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹے کا نام ہے حسن، اور کہتے ہیں ابو تراب کہتے ہیں مٹی کو، یہ کنیت نسبی نہیں ہے، کنیت وصفی ہے۔ ابو ہریرہ، اب ان کے ہریرہ کو بیٹی کا نام نہیں ہے، اپنا نام تو تھا ان کا عبد الرحمن، لیکن کہتے ہیں نا ابو ہریرہ کا باپ، یہ آپ کی کنیت نسبی نہیں ہے، بلکہ کنیت آپ کی یہ وصفی ہے۔ ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام نہیں ہے، یہ کنیت نسبی ہو بلکہ کنیت وصفی ہے۔ جس طرح بکرن کا معنی ہوتا ہے پہل، حضرت صدیق ایمان لانے میں نوجوان آزاد مردوں میں پہل کرتے ہیں۔ پیغمبر کے گھر میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی سب سے پہلے جو باکرہ لڑکی آئی ہے وہ صدیق کی بیٹی ہے، تو اس میں پہل صدیق نے کی ہے۔ حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے گئے ہیں، تو حضور کے ساتھ ہجرت میں پہل کرنے والے وہ صدیق ہیں، اس لیے ان کو پہل والے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے مال مانگا تو سارا مال دینے میں پہل صدیق کرتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونے میں پہل کرنے والے صدیق ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی قبر مبارک میں، آپ کے حجرہ عائشہ میں آپ کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والے صدیق ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور اٹھیں گے تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اٹھنے والے صدیق ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ جنت میں جانے والے صدیق، ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو بکر کا معنی پہل کرنا، چونکہ صدیق نے ہر معاملے میں پہل کی ہے، اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھا رہا تھا ابو ہریرہ تو بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے دامن میں بلی کا بچہ تھا، آپ نے یا ابو ہریرہ فرمایا۔ ہریرہ بلی کے بچے والے، یعنی کہ بلی کے بچے کا باپ۔ بالکل اسی طرح حضور گھر تشریف لے گئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نہیں ہے، علی کے گھر گئے ہیں تو گھر پہ نہیں تھے، مسجد میں دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، قمیص مبارک جسم پہ نہیں تھی تو مٹی لگی تھی۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا ترابن، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، یہ کنیت وصفی ہے۔ بالکل اسی طرح ابو حنیفہ جو کہتے ہیں
حنیفہ کہتے ہیں ملت حنیفہ، شریعت حنیفہ، ایسی شریعت کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ ہی مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا، وہ تو حنیف تھے، یعنی خالص تھے، ان میں باطل کا شبہ بھی نہیں تھا۔ تو شریعت حنیفہ، ایسی شریعت کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، اس امت میں سب سے پہلے اس شریعت کو ترتیب کے ساتھ لکھوانے والے امام نعمان بن ثابت ہیں، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یعنی شریعت حنیفہ لکھوانے والے، شریعت حنیفہ لکھوانے والے، شریعت حنیفہ والے یعنی شریعت حنیفہ لکھوانے والے۔ تو ابو حنیفہ کی نسبت ابو حنیفہ یہ کنیت وصفی ہے، کنیت نسبی نہیں ہے۔ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، النعمان نعمت سے ہے، نعمان مبالغہ ہے، یعنی ابو حنیفہ اللہ کی امت پہ تدوین فقہ میں سب سے بڑی نعمت، کہتے ہیں نعمان، یہ ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ۔ آگے اور بھی ہیں کہ جو نعمان ایک خاص گل لالہ بوٹی کا نام ہے، جس طرح اس سے خوشبو آتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نام سے خوشبو بھی آتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر آپ نے کئی بار پڑھا بھی سنا ہے، اعد ذکر نعمان لنا فانہ هو المسک اذا کررتہ یتوضہ۔ امام حنیفہ کا نام ایک گل لالہ ہے، جس کو جتنا پیستے جاؤ گے اس کی خوشبو بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح ابو حنیفہ کا نام جتنی بار لوگے اس سے خوشبو بھی اتنی زیادہ آئے گی، لیکن خوشبو اس کو آئے گی جس کا ناک ٹھیک ہو اور نزلے کا مریض نہ ہو۔ نزلے کا مریض نہ ہو، کوئی یہ نہ کہ جی مجھے تو نہیں آ رہی، اسے کہنا بھی اپنے ناک کا علاج کراؤ، اپنا نزلہ ٹھیک کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت بلال دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا کہ جیسے آپ کے چہرے پر چاند اتر آیا ہے۔ اور ابو جہل بے ایمان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اس چہرے سے ہے۔ تو چہرہ تو ایک ہی ہے نا، دیکھنے والے دو قسم کے ہیں۔ امام صاحب گل لالہ اس سے خوشبو آتی ہے، لیکن جب سونگھنے والے کو نزلہ نہ ہو، سونگھنے والے کا دماغ ٹھیک ہو، نزلے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، کیوں؟ اس لیے کہ بار بار کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ صحابی کو کہتے ہیں، غیر صحابی کو نہیں کہتے۔ تو صاحب ہدایہ نے غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ کے صحابی کا درجہ دیا ہے، لہذا یہ گستاخ صحابی ہے۔ جس طرح غیر الہ کو الہ کا درجہ دو تو گستاخ خدا ہوا، غیر نبی کو نبی کا درجہ دو گستاخ پیغمبر ہوا، غیر صحابی کو صحابی کا درجہ دو تو گستاخ صحابی ہوا۔ یہ دیکھو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی لکھا ہے قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا اگر آپ کا یہ سوال ہے صاحب ہدایہ پر تو یہ سوال تو قرآن پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح صاحب ہدایہ نے غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اسی طرح قرآن بھی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، والذین اتبعوہم باحسان، یہ جو بعد والے صحابہ نہیں ہے، قرآن تو ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے۔ تو جو فتویٰ آپ نے ہدایہ کے مصنف پر لگایا، یہ فتویٰ آپ اللہ پر بھی لگاؤ اور قرآن پر بھی لگاؤ کہ اللہ گستاخ صحابہ ہے، وہ غیر صحابی کو صحابی کا درجہ دیتا ہے۔ اگر علمی اعتراض ہے، اب وہ کہنے لگا تو کیا مطلب یہ جو اصول ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کو ہو اور غیر صحابہ ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کو ہو، کیا یہ اصول غلط ہے؟ میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے،
تو جب اصول ٹھیک ہے تو پھر کیا قرآن میں غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ ہو، غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، اور قرآن غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، اصول بھی ٹھیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ٹھیک ہوگا نا۔ میں نے کہا بات سمجھے ذرا، اس اصول کے اندر ایک اصول ہے، وہ چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے اس لیے آپ کے اس اصول پہ شبہ آ رہا ہے۔ وہ اصول کے اندر اصول ہونے کا مطلب کیا؟ اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ بنیاد آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اشکال نہ ہو۔ وہ بنیاد آپ کے ذہن میں نہیں ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ اس بنیاد کو سمجھانے سے پہلے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ ایک مدرسے میں میری بچی پڑھ رہی ہے۔ اب میں اس شہر میں گزر رہا ہوں، جمعے کا وقت ہوا تو میں نے آگے جانا تھا۔ اب میں فون کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں، جمعہ کتنے بجے ہے؟ اتنے بجے۔ میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا اور آگے جاؤں گا۔ جمعے کا بیان میں نے کیا، خطبہ میں نے دیا عربی، نماز میں نے پڑھائی، بعد میں دفتر میں بیٹھ کے چائے پی تو محتمم تو نہیں تھے۔ میں مدرس سے کہہ رہا ہوں ذرا میری بچی کو بلانا، میں مل لوں۔ کہا جی آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ جی آپ اس کے باپ ہیں۔ پاس ہوتا ہے نا، کارڈ دیا ہوتا ہے بھی فلاں کا باپ ہے، ورثہ کو، لواحقین کو، آپ کا کارڈ ہے۔ میں نے کہا مجھ سے بھی کارڈ مانگو گے؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگو گے؟ میرے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے آپ لوگ نہیں وہ جی یہ غلطی ہوگی۔ محتم نہیں تھا نا، تو پھر مدرس بتاتے تو ہے نا کہ میرے بھی کچھ اختیارات ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے اختیار تو آپ کے سمجھ آ گئے ہیں، لیکن آپ کو کچھ شک ہے، مجھے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اچھا بلاؤ۔ ملاقات ہوئی۔ اب میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو بچیوں کے مدرسے میں کہتے ہیں کارڈ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ نہ ہو اور باپ بن کے بچی کو لے جائے، ایسا نہ ہو کہ بھائی نہ ہو اور بھائی بن کے لے جائے۔ جب بچیوں کا داخلہ ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے بھی تمہارے وارث کون ہے جو تمہیں لینے کے لیے آیا کریں گے؟ جی میرے ابو آئیں گے، ٹھیک ہے، ماموں آئیں گے، ٹھیک ہے، بھائی آئیں گے، جو آپ کو لینے چھوڑنے کے ان کا نام بتا دو۔ جو نام بتاتے اس کے نام پہ کارڈ جاری کرتے ہیں۔ یہ کارڈ کیوں جاری کرتے ہیں؟ تاکہ شبہ نہ ہو، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کارڈ تو تھا شبہات سے بچنے کے لیے، جب شبہات نہیں ہے تو وہاں کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایک مدرسے میں کبھی جائیں تو آپ سے شناخت ہوگی، اور جب آپ ہر روز وہاں پڑھتے ہیں تو روزانہ تو شناخت کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا جس طرح کارڈ ہے شبہات سے بچنے کے لیے، یہ جو قانون ہے صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ کو ہو، غیر صحابی ہو تو رحمۃ اللہ علیہ کو ہو، یہ شبہ سے بچنے کے لیے ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو حضرت عمر نے فرمایا۔ اب بندہ سوچے گا حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن عبدالعزیز، لکھا رضی اللہ عنہ ہو، پتہ چلا کہ عمر بن خطاب ہے، لکھا رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ چلے گا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ توجہ رکھنا، وہ جی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے فرق ہوگا؟ میں نے کہا صرف عمر نہیں لکھا، لکھا ہے امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا، امیر المومن حضرت عمر نے فرمایا۔ اب یہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہ ہو یا رحمۃ اللہ علیہ؟ رضی اللہ عنہ آ گیا تو پتہ چلا صحابی ہیں، رحمۃ اللہ علیہ آ گیا تو پتہ چلا صحابی نہیں بلکہ بعد والے ہیں۔ میں نے کہا یہ تقسیم اس وقت ہے جہاں شبہ ہو، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ یہ صحابی نہیں تھے بلکہ بعد والے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ولی تھے۔ مجتہد ہونے میں تو اختلاف کر لیتے ہیں، ولی ہونے میں اختلاف نہیں کرتے۔ یہ تو کہیں کہ تابعی ہے یا نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ولی نہیں تھے۔ امام حنیفہ بعد والے ہیں اور ولی ہیں، بعد والے ہونے پر بھی اتفاق ہے اور ولی ہونے پر بھی اتفاق ہے، لہذا رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بات میں بارہ سمجھایا کرتا ہوں، ان حضرات سے پوچھا کرو بھئی آپ کو اشکال ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا اشکال احناف کی کتاب میں لکھنے پر ہے؟ دو چیزیں ہوگی نا۔ اشکال کیا ہے آپ کو؟ ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے
یا ابو حنیفہ کے ساتھ احناف کی کتاب میں رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے؟ اگر تو اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لکھا، تو یہ اشکال کرو مدینے پر، یہ اشکال کرو سعودیہ حکومت پر، یہ اشکال کرو سعودیہ کے اعلی شیوخ پر۔ کیوں؟ انہوں نے مسجد نبی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے، تو آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں جا کر۔ میں تو وہاں بیٹھتا ہوں، اس لیے اکثر ساتھیوں کو پتہ ہے میں عمرے پر ہوں، مدینہ منورہ ہوں، ان کو پتہ ہے کہاں ملے گا، اکثر کو پتہ ہوتا ہے جو بیانات سنتے رہتے ہیں۔ جی استاد جی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا جو مسجد نبی میں پہلی چھتریاں ہیں، آپ اس کے آؤ قبلے کی مخالف جانب، تو دائیں طرف جو پہلا ستون ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوں۔ اب بندہ ملنے کے لیے آ گیا، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ذرا دیکھیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ بھی جائیں، مثلا یہ اس طرف قبلہ ہے نا، اور یہ قبلے کی مخالف سمت ہے، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں جہاں چھتریاں ہیں اور قبلے کی طرف دیکھیں۔ جو ترکی حرم ہے پرانا، پہلے دروازے کے اوپر لکھا ہے ماشاء اللہ، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قبلے کی طرف دیکھیں اور آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں طرف لکھا ہے ابو بکر، بائیں طرف لکھا ہے عمر، پھر دائیں طرف لکھا ہے عثمان، پھر بائیں طرف لکھا ہے علی، پھر دائیں طرف ہے عباس، بائیں طرف ہے حسن، پھر دائیں طرف ہے ابو ہریرہ اور بائیں طرف ہے حسین۔ اب بالکل آپ اس کے سامنے آ جائیں، قبلے کی مخالف سمت، ادھر آئیں۔ جو نیا حرم بنا ہوا ہے، پہلے ستون کے اوپر لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آگے دوسرے ستون پہ لکھا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ، پھر تیسرے ستون پہ لکھا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، چوتھے ستون پہ لکھا ہے محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے کہا اشکال کس بات پر ہے؟ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا حنفیوں کی کتاب میں لکھنے پر ہے؟ اگر اشکال رضی اللہ عنہ پر ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض کرتے ہو، مسجد نبی مدینے پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ توجہ رکھنا، مسجد نبی ہم بیٹھے نا، مثلا یہ قبلہ ہے، اب یہ قبلہ اس طرف ہے، یہ ترکی حرم ہے، پیچھے چھتریاں ہیں، چھتریوں کے پیچھے نیا حرم ہے۔ یہ جو نیا حرم کا پہلا ہے نا، یہ ستون نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ جو ستون ہے ساتھ کی طرف، اس کے نیچے جو جگہ ہے اندر بندہ وہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کے خلاف بولتا ہے، اور اوپر نام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے۔ اوپر نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا اللہ کی شان یہ ہے، نیچے بیٹھ کے مخالفت کر رہا ہے، اوپر اللہ نے نام انہی کا رکھا ہوا ہے۔ اوپر تمہارے وہی ہے، اس نام کو مٹاؤ نہیں مٹا سکتے۔ انشاءاللہ جب تک یہ حرم رہے گا نعمان بن ثابت کا نام بھی رہے گا، جب تک یہ حرم رہے گا رضی اللہ عنہ لکھا رہے گا۔ میں نے کل جو رات جلسہ تھا میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی، اپنے عنوان پر یہ بات آئے گی، میں نے بات کی، میں نے کہا آپ کہتے ہو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ شرک نہ ہو، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ میں نے کہا اسی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف والجود والکرم، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں محمد زندہ رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں محمد لفظ کیا ہے؟ ساکنہ۔ جب آپ کی شادی ہو تو شوہر کے ذمہ ہے نان و نفقہ، اور شوہر کے ذمہ ہے سکنا۔ سکنا کا معنی جہاں بیوی کی لاش رکھنی ہے یا جہاں بیوی کو زندہ رکھنا ہے؟ جی سکنا کا معنی کیا ہے؟ جہاں بیوی کی لاش رکھنی ہے یا بیوی کو زندہ رکھنا ہے؟ زندہ بیوی، اسے سکنا کہتے ہیں نا۔ تو سکنا سے ساکن ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان فدا اس قبر پہ جس پہ حضور زندہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر حضور کی دعا یہ قبول ہو گئی ہے
کہ میری قبر پہ شرک نہ ہو تو پھر مانو عقیدہ حیات النبی شرک نہیں، یہ توحید ہے۔ یا پھر کہہ دو دعا قبول نہیں ہوئی، کہہ دو۔ ادھر آپ کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی ہے، ادھر آپ کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی شرک ہے، تو شرک ہے تو حضور کے روزے پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ انشاءاللہ جب تک روزہ رہے گا یہ شعر بھی رہے گا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم۔ اور عجیب بات ہے، یہ تو اپنے موقع پر باتیں آئیں گی، پھر میں عرض کروں گا کہ جو حضور کی قبر میں سب سے پہلے دفن ہوئے نا ان کا عقیدہ کیا تھا، اور جو سب سے آخر میں دفن ہو گئے ان کا عقیدہ کیا تھا۔ عمر فاروق وہ تو درمیان میں آ جائیں گے نا، پہلے حضور کی قبر ہے، پھر صدیق اکبر، پھر عمر، اور پھر عیسیٰ۔ میں ترتیب سے تینوں کا عقیدہ بتاؤں گا کہ حیات النبی کے بارے میں صدیق کیا کہتے تھے، عمر کیا کہتے تھے، اور عیسیٰ کیا کہیں گے۔ عمر تو کہہ رہے گردنیں کٹ جائیں گی اگر یہ کھا کے زندہ نہیں ہے۔ عمر تو اتنے سخت تھے اس مسئلے پر، اتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔